والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق اللہ مولانا العظیم. اس سورت کا نام سورۃ الاحزاب ہے. احزاب جو ہے وہ حزب کی جمع ہے. حزب کہا جاتا ہے جماعت کو، گروہ کو، دھڑے کو. احزاب جمع ہے، اس کا معنی ہو گیا بہت ساری جماعتیں. اس کا معنی ہو گیا بہت ساری جماعتیں. چونکہ سن 5 ہجری میں یعنی ہجرت ہوئے جب 5 سال ہو گئے تھے، اس وقت مشرکین مکہ کی قیادت میں پورے عرب کی جماعتیں اکٹھی ہوئی، قبائل اکٹھے ہوئے، ایک بہت بڑے عسکری اور جنگی اتحاد کی شکل میں مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے. اتنی بڑی تعداد تھی کہ کافروں کی تعداد تقریباً 30,000 کے لگ بھگ تھی اور مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ نے دفاعی جنگ لڑی، یعنی مدینہ کے اندر رہ کر خندق کھودی گئی. اس لیے اس سورت کا نام سورہ احزاب بھی ہے اور سورۃ الخندق بھی ہے، چونکہ اس میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے. یہ جو صورت ہے یہ قرآن کریم کی جامع ترین صورت ہے. اس میں بہت زیادہ مسائل ہیں، بہت ساری تفصیلات ہیں. ویسے ہونا یہ چاہیے کہ قرآن کریم کا جو طالب علم ہے وہ سورہ احزاب کے درسوں کو ذرا تفصیل کے ساتھ یوں سن لے، پڑھ لے کہ درمیان میں سے کوئی درس اس کا حذف نہ ہو. اس میں اس صورت شاید قرآن کریم کی کسی صورت میں اتنی تفصیلات نہیں ہیں جتنی تفصیلات اس صورت میں ہے. اس کو قرآن کریم کے مسائل کے اعتبار سے قرآن کریم کی جامع ترین صورت اس کو کہا گیا ہے. مثلا اس میں شروع میں یہ کہا گیا ہے اللہ سے ڈریے، اللہ ہی کی اطاعت کیجیے، اللہ کی طرف سے جو کچھ وحی آ رہی ہے اسی پر چلیے، اللہ پر بھروسہ کریے. دوسری بات اس میں یہ آ رہی ہے عربوں کے یہاں ایک خاص قسم تھی طلاق زہار، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے. منہ بولے بیٹے کا حکم کیا ہے، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویوں کا ایک مسلمان سے کیا رشتہ ہے، اس صورت میں اس کا تذکرہ آئے گا. سورہ احزاب غزوہ خندق میں مسلمانوں کو کن مشکلات سے گزرنا پڑا اور اللہ کی مدد پھر کیسے آئی، کافروں کو اللہ نے کس طرح رسوا کیا، اس کا تذکرہ آئے گا. اور غزوہ خندق کے موقع پر یہود مدینہ کے یہودیوں نے آستین کا سانپ بن کر مسلمانوں کو کس طرح تکلیف پہنچائی، اللہ نے پھر ان کو کس طرح ذلیل و رسوا کیا، اس کا تذکرہ آئے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، آپ کی سیرت اسلام میں کیا حیثیت رکھتی ہے، اس صورت میں اس کا بھی تذکرہ آئے گا. صحابہ کرام نے
اللہ اور اس کے رسول سے وفاداری کا جو حق ادا کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کو کیا کیا انعامات دیے اس کا بھی تذکرہ آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کے اہل بیت پر پورا ایک رکوع ہے، احکام ہے، تفصیل ہے۔ قرآن کریم نے ایمان والے مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کی صفات کیا ہونی چاہیے اس کا بھی تذکرہ آئے گا۔ زمانہ جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کو اصل بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ بھائی منہ بولے بیٹے کو اصل بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا، اس کو وراثت دی جاتی تھی۔ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو بھی اسی طرح حرام سمجھا جاتا تھا جس طرح سگے بیٹے کی بیوی یعنی بہو کو حرام کہا گیا ہے۔ قرآن کریم نے اس کی تردید کی ہے۔ پھر سب سے عظیم الشان آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اس کا تذکرہ اس صورت میں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفات، بھئی آپ کی کیا خاص صفات، وہ بھی اس صورت کا حصہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 خاص احکام ایسے جو صرف حضور کے ساتھ خاص ہیں۔ بھائی جو کس کے ساتھ خاص ہے، کتنے حکم ہیں وہ 7، وہ بھی اس صورت کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سے زائد نکاح کر سکتے ہیں، اس کا تذکرہ بھی اس صورت میں آئے گا۔ پردہ کے احکام اور تفصیلات وہ بھی اس صورت کا حصہ ہے۔ کن کن رشتوں سے پردہ نہیں ہے، کن کن سے ہے، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا۔ پھر اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار آپ کا مقام بیان کرتے ہوئے آخر میں پھر وہ ایک خاص آیت ہے جو کسی نبی کے حصے میں نہیں آئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شان ہے کہ آپ پر درود پڑھنے کی حیثیت کیا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اور پھر بطور خاص اللہ نے ساری مخلوق میں سے مجھے اور آپ کو اپنا مکلف بندہ کیوں بنایا؟ بھئی ساری مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ کیوں چنا ہے، اس کا تذکرہ بھی اس صورت میں ہے۔ بھئی تفصیل کتنی ہو گئی؟ یہ میں نے صرف ایک اجمالی سا خاکہ ذکر کیا ہے، یہ اس پوری صورت کا خاکہ ہے، اور انشاءاللہ یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اس صورت میں ہمارے سامنے آئیں گی۔ اس صورت کا آغاز کیا گیا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی کس سے ڈریے، کس کا تقوی اختیار کیجئے۔ میں نے پچھلے جمعے کا جو بیان تھا وہ تقوی پر تھا۔ اس وقت میں نے عرض کیا تھا قرآن کریم نے ایمان والوں کو جو تقوی کا حکم دیا ہے، قرآن کریم میں تقریباً کتنے مقام ہیں؟ 200 مقام ہیں۔ قرآن کریم 200 بار مجھے اور آپ کو یہ کہتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو۔ اور قرآن کریم کے خطاب کے کئی انداز ہیں۔ بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں؟ قرآن کریم کے خطاب کے کئی انداز ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں سے خطاب کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، کیا فرماتے؟ یہ تقریباً 83-84 مقام ہے، بعض علماء نے اس سے بھی زیادہ لکھے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ وہاں خاص وہ باتیں ہوتی ہیں جن کا تعلق ایمان والوں سے، بھائی جن کا تعلق کس سے ہے؟ ایمان والوں سے۔ قرآن کریم کا خطاب کا ایک انداز وہ ہے جہاں قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں، قرآن کریم وہاں کی کون سا انداز اپناتا ہے؟ یا ایھا الناس۔ وہاں قرآن کریم عموماً خطاب کرتا ایسی بات کہتا ہے جس کا تعلق پوری انسانیت سے ہوتا ہے، جس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ پوری انسانیت سے ہوتا ہے۔
اور قرآن کریم نے ایک بہت خاص انداز اپنایا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ وہ خطاب ہے یا ایھا النبی۔ بھائی وہ خطاب کس طرح ہے؟ یا ایھا النبی۔ قرآن کریم یہ انداز اپناتا ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی۔ اور یہ بات میں نے آپ سے کئی مرتبہ عرض کی ہے کہ یہ اعزاز بھی صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں دوسرے نبیوں کو جب خطاب کیا نام لیا۔ بھائی دوسرے نبیوں کو جب خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نام لیا۔ یا ابراہیم، قرآن کریم نے بھائی کیا انداز اپنایا؟ یا ابراہیم۔ یا موسیٰ، قرآن کریم میں کئی جگہ حتی موسیٰ کو خطاب کیا۔ یا عیسیٰ ابن مریم، جیسے آج میں نے نماز میں جو تلاوت کی ہے۔ تو دوسرے نبیوں کو اللہ تعالیٰ جب خطاب فرماتے ہیں تو بھائی ان کا کیا لیتے ہیں؟ نام لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن کریم میں کسی بھی جگہ نام لے کر خطاب نہیں کیا گیا۔ پورے قرآن میں کسی جگہ نہیں کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ کے نبی کو خطاب کی باری آئی تو قرآن کیا انداز اپناتا ہے؟ یا ایھا النبی، یا ایھا النبی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت خاص ہے۔ پورے قرآن میں حضور کا نام صرف 4 جگہ لیا گیا، وہاں سیاق و سباق ایسا تھا، خطاب نہیں ہے، وہاں خطاب نہیں ہے۔ تو اس صورت کا آغاز بھائی کس تعبیر سے ہو رہا ہے؟ یا ایھا النبی۔ تو میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کہیں خطاب کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، کہیں خطاب کرتے ہیں یا ایھا الناس، کہیں خطاب کرتے ہیں یا ایھا النبی۔ ان تینوں خطاب کی الگ الگ وجہ جو میں نے ابھی بیان کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا وہاں ایسی بات کا تذکرہ کرتے ہیں جس کا تعلق بھائی کس سے ہوتا ہے؟ ایمان والوں سے۔ اور پورے قرآن کریم میں یہ 80 سے زیادہ مقامات ہیں۔ اور کہیں خطاب کرتے ہیں یا ایھا الناس، وہاں قرآن کریم ایسی بات کا تذکرہ کرتا ہے جس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ پوری انسانیت سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ تعالیٰ خطاب کرتے، دوسرے نبیوں کو جب خطاب کی باری آئی تو سیدھا سیدھا نام لیا، یا ابراہیم، اے یوسف، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم تمہیں بیٹے کی کیا دے رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو کہیں نہیں کہا یا محمد، نہ کیا فرمایا؟ یا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کبھی بھی یوں نہیں پکارتے تھے یا محمد، بلکہ ایک بدو آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دی۔ بدوؤں کو آداب کا پتہ نہیں ہوتا، یا محمد اخرج الینا، یا محمد، یا محمد، شور مچا دیا۔ قرآن کریم نے ان کو ٹوکا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا نہ، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ اس طرح پیش نہیں آ سکتے۔ اسی لیے الحمدللہ مسلمانوں میں یہ بات تقریباً بہت اچھی طرح رواج پکڑ گئی ہے کہ جب بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا ہے نام لے کر کم کیا جاتا ہے، آپ کو القاب کے ذریعے یاد کیا جاتا ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے حضور کے القاب ہیں، اللہ کے نبی کے نام نہیں ہیں۔ بلکہ قاضی ایاز رحمہ اللہ نے الشفاء میں تفصیل سے یہ مضمون بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل نام مبارک ہے وہ بغیر ضرورت کے خام خواہ لینا
نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی کا جب بھی تذکرہ آئے آپ کے جو صفاتی نام ہیں ان کے ساتھ تذکرہ کیا جائے۔ تو یہ سورہ احزاب ہے، اس میں جو مسائل ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کر دیے۔ یہاں تقوی کا ذکر آئے گا، توکل کا ذکر آئے گا، طلاق زہار کا تذکرہ آئے گا، منہ بولے بیٹے کے احکام آئیں گے اس صورت میں، اللہ کے نبی اور حضور کی بیویوں کا کیا مقام ہے وہ تفصیل آئے گی، غزوہ خندق بنو قریظہ کے احکام آئیں گے، اللہ کے نبی کی سیرت کا کیا مقام ہے اس کا تذکرہ آئے گا، صحابہ کرام نے وفاداری کس طرح نبھائی اس کا تذکرہ آئے گا، حضور کی بیویاں اہل بیت کا تذکرہ آئے گا اس صورت میں، ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ آئے گا، زمانہ جاہلیت کی 2-3 باتوں کی تردید آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات آئیں گی، اللہ کے نبی کے خاص احکام آئیں گے، پردے کے احکام آئیں گے، درود و سلام کے احکام آئیں گے، اور ساری مخلوق میں سے اللہ نے انسان کو کیوں مکلف بنایا ہے اس کا تذکرہ آئے گا۔ اب پہلی بات جو فرمائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سے ڈریے؟ اللہ سے ڈریے۔ یہ بات میں نے آپ سے بار بار عرض کی ہے کہ تقوی اس ڈرنے کو کہتے ہیں جو ادب اور احترام کی وجہ سے ہو، اس ڈرنے کو نہیں کہتے جو نفرت کی وجہ سے ہو۔ اردو میں ہم اس کا ترجمہ کیا کر دیتے ہیں؟ ڈرنا، چونکہ اردو میں ایسے مناسب الفاظ نہیں ہیں۔ جیسے انسان بچھو سے بھی ڈرتا ہے، کاروبار میں نقصان ہونے سے بھی ڈرتا ہے، وہ ڈرنا اور ہے بھائی، وہ ڈرنا کیا ہے؟ اور ماں باپ سے بھی ڈرتا ہے، استاد سے بھی ڈرتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو اتق اللہ کا معنی تم عظمت کی وجہ سے اپنے اللہ سے کیا کرو؟ ہر معاملے میں ڈرو اور ہر معاملے میں تقوی اختیار کرو۔ فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، آپ کافروں کی اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے۔ اس کا کیا مطلب؟ مفسرین نے 3 باتیں بیان کی ہیں یہاں، اور تینوں باتیں ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہاں نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، خطاب ہے حضور کو، اصل میں سمجھایا گیا ہے مجھے اور آپ کو۔ فرمایا اے نبی کافروں کی اور منافقوں کی اطاعت، بھائی اللہ کے نبی کبھی کافروں اور منافقوں کی اطاعت کر سکتے؟ مثلا بھائی توجہ کرنا، قرآن کریم نے حضور سے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، نبی جی اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا۔ اب یہ جو آیت ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ، اگر آپ نے شرک کیا آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں وہاں خطاب ہے حضور کو، مراد ہے امت۔ ہمارے یہاں محاورہ ہے نا، بعض دفعہ کہا جاتا ہے بیٹی کو سنایا جاتا ہے کس کو؟ یہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اعتبار سے تو شرک کا تصور بھی ممکن ہے، آپ تو دنیا میں آئے ہی شرک کی تردید کرنے کے لیے۔ تو خطاب حضور کو ہے، سنایا کسے گیا ہے؟ عام مسلمانوں کو، کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائے۔ یہی معاملہ یہاں ہے۔ فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، آپ کافروں کی اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجئے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اے مسلمانوں کبھی بھی دنیا میں تم کفار کی اور منافقوں کی اطاعت نہ کرنا۔ ایک مطلب یہ بیان کیا گیا، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ مکہ میں بھی مدینہ میں بھی لالچ دے کر بھی، طاقت کے زور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دباؤ ڈالا گیا کہ آپ ذرا نرمی سے کام لیں، آپ بھائی ذرا کیا کریں۔ مثلا مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی آفریں کی کہ آپ تھوڑا سا رکھ رکھاؤ کیجئے، ہمارے خداؤں کی تردید نہ کیجئے۔ مدینہ میں جا کے یہودیوں نے اس کا بڑا زور لگایا، کچھ منافقین نے، عبداللہ ابن ابی جیسے نے دباؤ ڈالا، اور اسی کی ایک شکل یہ بھی بنی جو تیسرا مطلب ہے اس کا
کہ خندق کے موقع پر پورا عرب اتحاد اکٹھا ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہوا تاکہ زبردستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنایا جا سکے۔ اس ماحول میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اے نبی آپ کافروں کی اور منافقوں کی بات ہرگز نہ مانیے، ان کی کوئی اطاعت نہ کیجیے۔ کیوں؟ کافر کبھی بھی، منافق کبھی بھی آپ کے بھلے کی بات نہیں کرے گا۔ بھائی امریکہ جو ہے وہ پاکستان سے اگر کوئی بات کہتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں امریکہ کا مفاد نہیں ہوتا؟ بھائی توجہ ہے آپ کی؟ موجودہ امریکی صدر جو دنیا کا ایک عجوبہ اور ہیولہ ہے، اس نے ہندوستان کی کتنی مرتبہ تذکرہ کر دیا کہ یہ جنگ میں نے بند کروائی؟ ہر روز تذکرہ کر رہا ہے کہ نہیں؟ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ٹرمپ کے کچھ مقاصد ہیں پاکستان سے۔ ٹرمپ کے کیا ہے؟ کچھ مقاصد ہیں۔ اب امریکہ جب بھی کوئی بات کرے گا پاکستان سے، اس کے پیچھے ظاہر اس کا کیسا ہی ہو، ظاہر اس کا کیسا ہی ہو، لیکن اس کے پیچھے کیا ہوں گے؟ کچھ مفادات ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کافر اس طرح کی چالیں چلتے تھے، آج بھی چل رہے۔ قرآن کریم نے مسلمانوں سے کہا بس آپ اس بات پر توجہ رکھیے کہ منافق اور کافر کبھی بھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ کافر اور منافق کبھی بھی آپ کے خیر خواہ، اس لیے فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، آپ کسی کافر کی اور کسی منافق کی اطاعت نہ کیجیے۔ بھائی اگر آپ اجازت دے تو ایک بات اور عرض کروں، ہے تھوڑی سی کڑوی اور آج کے لوگ اس کو سننا نہیں چاہتے۔ ایسا موقع جب آتا میں اس بات کو ضرور بیان کرتا ہوں۔ فرمایا منافقوں اور کافروں کی اطاعت نہ کیجیے، اس کا بالکل ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ آپ کافروں کی تہذیب کی ہرگز اتباع نہ کیجیے۔ آج کا مسلمان یہ معنی نہیں لینا چاہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے روزے پر یہودیوں سے کیا کہا تھا؟ ہم اس کے ساتھ ایک اور ملائیں گے تاکہ تمہارے ساتھ مشابہت نہ۔ قرآن کریم نے جہاں ہمیں ان کی اطاعت سے منع کیا ہے تو ہم ایسے کاموں سے بچیں گے جس کا تعلق کافر تہذیب سے ہو۔ کس سے ہو؟ ہمارے یہاں یہ جو سالگرہ اور فلاں رسمیں آ گئی، بھائی ان کا تعلق اسلامی تہذیب سے ہے؟ کیوں بھائی؟ ان کا تعلق ہرگز اسلامی تہذیب سے نہیں ہے۔ شادی کے موقع پر بہت سارے کام ہم وہ کرتے ہیں، بہت سارے کام وہ کرتے ہیں جن کا تعلق اسلامی تہذیب سے نہیں ہے، لیکن ہم کرتے ہیں۔ اور بعض کام ہم صحیح کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن جان بوجھ کے شادی کے موقع پر نہیں کرتے۔ میں رات ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا، یہی وہ 3-4 دن پہلے درس میں یہاں احباب آئے تھے۔ میں نے کہا یار اگر شور شرابہ نہ ہو، صحیح ہو، پھر تو میں نکاح پڑھانے کے لیے آ جاؤں گا۔ میں رات گیا، انہوں نے بالکل صاف ستھرا سنت کے مطابق کوئی، تو میں نے ان سے کہا یار اب آپ نے اچھے طریقے سے پردے کے ساتھ، کوئی موسیقی نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی ہلڑ بازی نہیں، بڑے اچھے طریقے سے نکاح کیا ہے، تو اب نہیں نکاح ہوا؟ بلکہ سچی بات یہ ہے ایسی جگہ طبیعت کو زیادہ سکون ملتا ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ حال والوں کو پہلے کہہ دیا بھائی کسی طرح کا اسپیکر موسیقی نہیں چلانی، سب کو کہہ دیا بھائی اطمینان سے آ کے بیٹھے، جس طرح آپ بیٹھے ہیں اطمینان سے اسی ماحول میں پرسکون سب نے۔ میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا یار ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح اب آپ نے یہ پروگرام کا انعقاد کیا ہے یہ زیادہ پرلطف ہے، ایک سنجیدگی ہے، کوئی فضول ہلڑ بازی نہیں ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہے۔ تو بھائی بات یہاں سے چلی تھی
فرمایا ولا تطع الکافرین والمنافقین، آپ کافروں کی اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے، آپ ان کی تہذیب کو نہ اپنائیے، آپ ان کے مطالبات کو ہرگز نہ مانیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جو اس بات سے منع کر رہے ہیں کہ کافروں کی اور منافقوں کی بات نہ مانے، یہ وہ ذات کہہ رہی ہے جو سب سے بڑے علم والی ہے۔ اگر ہمیں پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر کہہ دیں کہ فلاں فلاں چیزوں سے پرہیز ضروری ہے، ہم اس کو اپنے پلے باندھ لیں گے، کسی کی بات نہیں مانیں گے کہ مجھے پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تجھے ان باتوں سے پرہیز کرنا ہے۔ یہاں تو ہمیں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں جن کا علم بھی کامل ہے اور جن کی حکمت بھی کامل ہے۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، انشاءاللہ اسی آیت سے کل دوبارہ چلیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔